ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، چلیں جی پڑھیں جی۔ باب كفران العشير وكفر دون الكفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. چلیں جی، باب کیا ہے جی؟ باب ہے کفران العشیر، خامند کی ناشکری کرنا۔ کس کی ناشکری کرنا؟ خامند کی ناشکری کرنا۔ کفران کا معنی ناشکری اور عشیر کا معنی شوہر خامند۔ وکفر دون کفر، اور ایک کفر دوسرے کفر سے نیچے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کفر بڑا ہوتا ہے، ایک کفر چھوٹا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے۔ کفر اکبر، اور کیا کہیں گے بچوں کو؟ کہیں گے انگلش میں بتائیں، کفر اکبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا کفر۔ اکبر کے لیے کیا لفظ بولیں گے جی؟ بگ۔ چلیں جی، بڑا کفر۔ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا کفر، اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے جی؟ سمال۔ چلو جی، تو ایک بڑا کفر ہوتا ہے، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفر کے درجے ہیں۔ کفر کے کیا ہیں؟ کفر کے درجے ہیں۔ ایک بڑا کفر ہوتا ہے، جو کفر کریں گے تو وہ آپ کو اسلام سے نکال کے باہر کر دے گا، اور ایک کفر چھوٹا کفر ہوتا ہے، اس سے آپ اسلام سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن آپ کے ایمان میں کمی آئے گی۔ آپ کے ایمان میں کیا آئے گی؟ کمی آئے گی۔ تو چھوٹے کفر کی وجہ سے آپ کسی کو کافر نہ کہیں۔ اب یہ ان کے اوپر رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بڑا گناہ کریں گے، کبیرہ گناہ کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، میں بتا رہا ہوں بار بار آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بڑا گناہ کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو امام بخاری نے کہا ہے کہ بھئی کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا کفر، ایک چھوٹا کفر۔ جو بڑا کفر کرے گا وہ واقعی دین اسلام سے نکل جائے گا، ایمان سے رخصت ہو جائے گا، اور جو چھوٹا کفر کرے گا اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، اس کے ایمان کو نقصان پہنچے گا، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ اب وہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خامند کی نافرمانی پہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو خامند کی نافرمانی کون سا کفر ہے؟ بڑا کہ چھوٹا؟ چھوٹا کفر ہے۔ خامند کی نیکیوں کا انکار کر دینا، کئی عورتیں ایسا کرتی ہیں نا، یعنی کہ 10 سال سے 15 سال سے خامند بیگم کی خدمت کر رہا ہے، کپڑے لے کر دیتا ہے، اچھے گھر میں رکھا ہوا ہے، کھانا لے کر آتا ہے، ساری ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اس عید پہ کپڑے لے کر نہیں دیے تو کیا کہے گی؟ تیرے گھر میں کبھی خیر دیکھی نہیں، تو ساری زندگی روتا ہی رہے گا۔ تو یہ ہے خامند کی ناشکری۔ اب یہ کفر ہے، لیکن کون سا کفر ہے؟ چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ کفر جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے، اپوزٹ۔ ایسے ہی ہے، کفر ایمان کی کیا ہے؟ تو جیسے کفر کے درجے ہیں ایسے ایمان کے بھی درجے ہیں، جیسے ایمان کے درجے ہیں ایسے کفر کے درجے ہیں۔ تو اب دیکھیں، باب کفران العشیری، شوہر کی ناشکری، وکفر دون کفر، اور ایک کفر دوسرے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ فیہ، اس بارے میں ایک حدیث ہے عن ابی سعید الخدری، جس کو ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس کو کون روایت کرتے ہیں؟ ابو سعید خدری۔ وہ حدیث کہاں ہے جی؟ وہ امام بخاری نے اپنی اسی کتاب میں کسی اور جگہ بیان کی ہے۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ آگے چل کر آئے گی، حیض کے، جہاں حیض کی حدیث آئیں گی،
عورتوں کو جو ہر مہینے خون آتا ہے، جس کو ہم ماہواری کہتے ہیں، ایام بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جی، ڈیٹ کہتے ہیں، عورتیں ڈیٹ بھی یہ لفظ استعمال کر رہی ہیں آج کل. تو یہ جو ہے، یہ خون جو آتا ہے، اس کے بارے میں جب احادیث آئیں گی تو وہاں پہ ابو سعید خدری کی حدیث امام بخاری لے کر آئیں گے. یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے. اچھا، یہاں پہ ابو سعید خدری جیسی حدیث نیچے بیان کر دی ہے، لیکن یہاں پہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ دیکھیں، عبداللہ ابن عباس. ایسی حدیث ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں. امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ وہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے. تو دو صحابی ایک جیسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں. ایک کی طرف امام بخاری نے اشارہ کر دیا اور دوسرے صحابی کی حدیث تفصیل سے یہاں لے آئے. معاملہ واضح ہے جی؟ چلیں جی آگے، ہے ٹائم؟ چلیں جی یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اور نماز کے بعد انشاءاللہ اس درس کو مکمل کریں گے. آج ہمارا درس کب تک ہے؟ عشاء تک. تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جلدی آپ کو چھٹی مل جائے گی. اب مغرب کے بعد ذرا آپ تازہ دم ہو کر آئیں کہ آخری سیشن ہوگا مغرب کے بعد انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے وہ ہے باب کفران العشیر، خاوند کی ناشکری کرنا، اور یہ کہ ایک کفر بڑے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس بارے میں ایک حدیث ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس کے بعد اسی معنی و مفہوم میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں. چنانچہ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی نے. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن مالک. مالک کون ہے؟ یہ امام مالک، چار اماموں میں سے مشہور امام مالک بن انس رحمہ اللہ. اور وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ عن زید بن اسلم، زید بن اسلم سے. زید بن اسلم، یہ جو اسلم ہیں ان کے باپ، یہ جناب عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام ہیں. اور یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عطاء ابن یسار. یہ عطاء ابن یسار جو ہیں وہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں. عربی میں کہتے ہیں مولا. مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ مولا کا معنی یہ ہے کہ وہ آزاد کردہ غلام، جناب میمونہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیا تھا. عن ابن عباس، عطاء بن یسار روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، یعنی کہ میں نے آگ کو دیکھا، خواب میں دیکھا یا معراج کے موقع پہ دیکھا، برحال آپ نے آگ دیکھی، یعنی کہ جہنم کی آگ. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہنم میں جو اکثر ہیں وہ عورتیں ہیں، یعنی کہ عورتیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو عورتیں شریعت کے مطابق نہیں چلتیں، جو خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں. تو ایسی احادیث سن کر ان عورتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جو خامدوں کی شکر گزار ہیں. ایسی عورتیں جو دروس میں آنے والی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ عام طور پہ اچھی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ احادیث سن کے یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ اکثر عورتیں جہنم کی آگ میں. بھئی جو اکثر عورتیں ہیں وہ خامدوں کی شکر گزار نہیں ہیں، بلکہ رب کی بھی شکر گزار نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتی، شرک کرتی ہیں اور خامدوں کی بھی ناشکری کرتی ہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گی. لیکن الحمدللہ جو دروس میں حاضر ہونے والی ہوتی ہیں، جو مشتوں میں آنے والی ہوتی ہیں، جو نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں، عام طور پہ وہ شکر گزار ہوتی ہیں خامدوں کی. اگر ان میں تھوڑی بہت کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دور کر لیں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر کون ہیں؟ عورتیں ہیں۔ کون سی عورتیں؟ یکفرنا، جو کفر کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اب آپ نے لفظ کیا بولا؟ کفر کا۔ تو عورتوں، تو آپ سے کہا گیا یکفرنا باللہ، اللہ کا کفر کرتی ہیں، یعنی کہ اللہ کی منکر ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کفر سے مراد کیا؟ یکفرن العشیر، اللہ کا کفر نہیں کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو پھر یہاں پہ مراد کون سا کفر ہوا؟ بڑا کفر کہ چھوٹا کفر؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک کفر بڑا ہوتا ہے، ایک کفر چھوٹا ہوتا ہے۔ اب خاوند کی ناشکری سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ کوئی انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروپ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ خاوند کی ناشکری کرنے سے عورت جو ہے وہ کافر ہو گئی ہے، مسلمان نہیں رہی، ایمان سے خارج ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خاوند کی ناشکری کرنا یقیناً جرم ہے، بلکہ عام طور پہ ہم سب کو کہا گیا ہے۔ سب حضرات سن لیں دھیان سے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اب یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کے ساتھ جو نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کریں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت جب گرمی کے موسم میں پسینے میں ڈوبی ہوئی کھانا بنا کر لے کر آتی ہے، آپ بھی کہیں اللہ تجھے جزا دے۔ بچوں کا خیال رکھتی ہے، سارا دن بچے تجھے تنگ کرتے ہیں، میں باہر چلا جاتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک تو سنبھالتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، بچوں کی پڑھائی بھی گھر میں تو کروا رہی ہے۔ تو خاوند کو بھی چاہیے کہ بیوی کو کہے کہ جزاک اللہ خیر، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور حوصلہ افزائی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سے پہلے خاوند کو ہی ہوگا، وہ مزید محنت کرے گی۔ اور ایسے ہی جس ملک میں آپ رہتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو ویزا دیا ہے، یہاں پہ کام کرنے کی آپ کو اجازت ملی ہے، تو آپ ان کے شکر گزار رہیں۔ آپ کا کفیل جس نے آپ کو ویزا دے کے منگوایا، اسے جزاک اللہ کہتے رہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اور منہ پہ بھی کہتے رہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ کے والد صاحب جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، جو آپ کی خاطر آپ کو پاکستان چھوڑ کے دبئی میں بیٹھے رہے، اکیلے ہوٹلوں کا کھانا کھا کے گزارا کرتے رہے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی علماء کرام کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کہیں پہ درس دیتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے درس کا انعقاد کیا ہوتا ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خیر کے کام میں اس نے تعاون کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، صحیح حدیث ہے۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ تو یہی صورتحال عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی خاوند کی محنت کا احساس کریں۔ باہر گھر سے باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ کا آفیسر مرد کا جو بڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غصیلی طبیعت کا ہو، تو آپ کا خاوند بچوں کی خاطر وہاں پہ اس کا غصہ برداشت کرتا ہے، وہ ڈانٹتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے کہ اگر میری لڑائی ہو گئی، کام سے نکال دیا گیا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ خاوندوں کا شکر ادا کیا کریں، اور اگر کبھی خاوند کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آپ کے لیے اچھا نہ ہو تو آپ نہ شکری نہ کریں، یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ میں نے کبھی تیرے پاس خیر دیکھی نہیں۔ تو یہ اس حدیث میں کہا گیا، فرمایا یکفرن العشیرہ، کہ عورتیں خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، وہ یکفرن الاحسان، اور اس کی طرف سے جو اچھا سلوک ہوا ہوتا ہے اس کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن دہرا، اگر آپ ان میں سے کسی سے زمانہ بھر نیکی کریں، لو احسنت، اگر آپ نیکی کریں، الی احداہن، ان میں سے کسی سے، الدہرا، پوری زندگی، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ دیکھے تو اس سے شیئن، کوئی چیز، یعنی کہ کوئی چیز جو عورت کے لحاظ سے بہتر نہ ہو،
تو قالت وہ کہتی ہے ما رأیت من کا خیرا قط، میں نے کبھی بھی تیرے پاس خیر نہیں دیکھی، تیری طرف سے مجھے کبھی کوئی خیر نہیں ملی، ہمیشہ تیرے ساتھ زندگی میری ایسے ہی مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں گزری ہے۔ تو اس کی 10 سال کی محنت پہ، 15 سال کی محنت پہ پانی پھیر دے گی۔ تو جو عورت ایسا کرتی ہے اس کو یہ حدیث سن کے پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ اچھے ہیں، آپ کی مائیں اور آپ کی بیویاں بھی انشاءاللہ اچھی ہیں، وہ انشاءاللہ شکر گزار ہیں۔ تو ان کو کیا چاہیے کہ اگر ان میں تھوڑی بہت ایسی بیماری پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کریں، اور خامند جب بھی کوئی گفٹ لے کر آئے اسے کہیں جزاک اللہ خیرہ، خامند آٹا لے کر آئے جزاک اللہ خیرہ، آپ میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ خامند کوئی بھی ایسا اچھا کام کرے اسے کہیں جزاک اللہ خیرہ، دعا ہے، خامند کو دعا دیں گی فائدہ آپ کو ہوگا، کیونکہ خامند کی ترقی بیوی کی ترقی ہے، خامند کے اوپر اللہ کی نعمتیں برسیں گی تو بیوی کو فائدہ ہے۔ تو یہ دعائیں دینی چاہیے ناشکری کی بجائے۔ اب امام بخاری یہ حدیث یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ میاں بیوی کی باتوں کا کتاب الایمان سے کیا تعلق؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ کفر کرتی ہیں۔ تو یہاں کفر سے مراد بڑا کفر نہیں ہے، کون سا کفر ہے؟ چھوٹا کفر۔ تو اس سے پتہ چلا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا کفر ہوتے ہیں، جو ایمان سے آپ کو خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا کفر نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایمان سے خارج نہیں کریں گے۔ تو ایسے گناہ کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچے گا؟ پہنچے گا، کیوں نہیں پہنچے گا؟ آپ ایمان سے خارج تو نہیں ہوں گے لیکن ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ کبیرہ گناہ کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچے گا، اور اسی لیے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب ہیں وہ مسلمان لیکن خامند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ایمان کو نقصان دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان جبریل کی طرح ہے، جیسے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، جب تک آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آپ کا ایمان جبریل علیہ السلام کی طرح ہے، بس کوئی کم نہیں ہوتا، کوئی نہیں بڑھتا، ایک ہی لیول پہ ہے۔ اور ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ گناہ کریں گے، بیوی خامند کی ناشکری کرے گی تو اس کے ایمان کا لیول نیچے آئے گا، جب خامند کا شکریہ ادا کرے گی ایمان کا لیول اوپر جائے گا۔ اور یہ پتہ چلا کہ کفر کے درجے ہیں، کوئی بڑا کفر، کوئی چھوٹا کفر، ایسے ایمان کے درجے ہیں۔ ایمان کبھی آپ کا مکمل ہوگا، کبھی آپ کا ناقص ہوگا۔ یہ مسائل تھے جو امام بخاری نے یہاں پہ ثابت کیے ہیں۔ چلیں